حدیث شریف میں ہے کہ قرض رات کا غم اور دین کی ذلت ہے۔ اگر آپ کی راتیں قرض کی وجہ سے فکر و پریشانی میں گزرتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، قرض ایک ایسی آزمائش ہے جو نہ صرف دل کا سکون چھین لیتی ہے بلکہ راتوں کی نیند بھی اڑا دیتی ہے۔ اس پریشانی کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی دعائیں اور اعمال بتائے ہیں جو قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو مجرب دعائیں اور چند آسان تدابیر بتاؤں گا جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اس نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کی، میں اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ اب بزرگان دین نے قرض کی ادائیگی کے لیے جو تعداد اور جو طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ جب تک مکمل قرض اتر نہیں جاتا تب تک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف اور صبح اور شام 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرض کے خاتمے کے لیے دعا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ دعا کے ساتھ ساتھ میں ایک اور دعا بتاتا ہوں، اسے بھی کثرت سے پڑھیں۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقضی عنا الدین واغننی من الفقر ومتعنی بالسمع وبصری وقوتی فی سبیلک، یعنی اے اللہ، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے اور سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے اور محتاجی سے مجھے غنا عطا فرما اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ تو یہ دو دعائیں ہو گئی جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ دعا ہے، ہر نماز کے بعد اور صبح شام پڑھیں گے، اور یہ جو دوسری دعا میں نے بتائی ہے اسے آپ لوگ چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جانتے ہوں، سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پابندی سے پڑھیں اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات بھی کریں، خصوصاً بے زبان جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، سمندر میں مخلوق ہیں، ان کو آپ اناج ہے، غلہ ہے، آٹے کی گولیاں ہیں، وہ ڈالا کریں۔ دعا، ذکر و اذکار، تلاوت اور صدقہ کے علاوہ قرض سے نجات پانے کے لیے کچھ تدابیر ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ سب سے پہلے اپنی آمدنی یعنی انکم اور اخراجات کو لکھیں، ان میں سے جو فضول خرچیاں ہیں وہ بند کریں اور بنیادی ضرورت پر ہی اکتفا کریں جب تک کہ آپ کا قرضہ مکمل اتر نہیں جاتا۔ اگر قرض بہت زیادہ ہے تو قرض دینے والے سے بات کر کے قسطوں میں ادائیگی کا طریقہ طے کر لیں اور تھوڑا تھوڑا جتنے پہ وہ راضی ہو جائے اتنا اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی آمدنی بہت کم ہے، ایک ہی آپ کو کاروبار ہے یا ایک ہی نوکری ہے، تو ایک کے علاوہ پارٹ ٹائم کوئی جاب تلاش کرے چھوٹے موٹے اور اس سے مزید اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصاً جو سودی قرض یعنی جو قرض آپ نے سود کے اوپر لیا ہے
اس قرض کو آپ سب سے پہلے ختم کریں، کیونکہ سود دنیا و آخرت میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر بتائے گئے وظائف پر اور جو تدابیر ہم نے بتائے ہیں ان تدابیر پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قرض کے دروازے بند کر کے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں، خصوصاً جو مقروض ہیں بیچارے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو شیئر کریں تاکہ وہ ان وظائف کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں، ان تدابیر پر عمل کر کے قرض سے نجات حاصل کریں۔